حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان کتابوں پر ہمارے بر صغیر میں بہت کام ہوا. بر صغیر میں درس نظامی میں شامل کتابوں پر جو کام ہوا ہے وہ دو نوعیت کا ہے. ایک تو اس کی شروحات لکھی گئی اور دوسرا اس پر حواشی لکھے گئے. ہمارے درس نظامی کی جتنی کتابیں ہیں ان پر جو حواشی لکھے گئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. وہ جتنی بھی ماسبق میں درس نظامی پر شروحات عربی زبان میں لکھی جا چکی تھی اردو فارسی میں یا عربی زبان میں، اس لیے کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے تک ہندوستان کے باشندوں کی زبان یہ فارسی زبان تھی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک ہندوستان میں فارسی رائج تھی. پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز جو آپ کے بیٹے ہیں ان کے زمانے سے ہندوستان میں اردو کا رواج ہونے لگا اور ایک نئی زبان وجود میں آئی. اسی لیے شاہ صاحب کا جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے وہ کس میں ہے؟ فارسی میں. اور آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے پہلی تفسیر ہے اردو وہ کس میں ہے؟ اردو میں. تفسیر عزیزی سے مشہور ہے. اس میں 29, 30 اور سورہ بقرہ کہ آپ نے تفسیر لکھی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں سمجھتا تھا کہ اردو زبان میں علوم نہیں، لیکن جب میں نے تفسیر عزیزی کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اردو زبان میں بھی علوم ہے. بہرحال اصل تو یہ ہے کہ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں آپ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے طلباء کی متن پر، مگر ہمارے یہاں پر ایک عام سا رواج یہ ہے کہ متن حدیث پر توجہ نہیں. طلباء متن حدیث پر توجہ نہیں دیتے اور صرف استاد جو سبق میں شرح بیان کرتا ہے اسی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ زیادہ توجہ کا محتاج متن حدیث. کیا مطلب متن حدیث توجہ کا محتاج ہے اس کا؟ یعنی ہمارے مشکات اور دور حدیث شریف کے جو طلباء ہیں ان طلباء کو معتد بھی مقدار میں بڑی تعداد میں احادیث مبارکہ یاد ہونی چاہیے. احادیث مبارکہ کیا ہونی چاہیے؟ یاد ہونی چاہیے. ہمارے یہاں دورے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور پوچھو طالب علم کو تو 10 حدیث بھی یاد نہیں. کتنی حدیث یاد نہیں ہوتی ہے؟ 10. تو حفظ حدیث کے سلسلے میں یہ ہمارے بر صغیر کے مدارس میں جیسی ہونی چاہیے ویسی توجہ نہیں، جبکہ ہر طالب حدیث کو معتد بھی مقدار میں 200, 400, 500 حدیث تو یاد ہونی ہی چاہیے. اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں، انسان اگر کرنے پر آ جائے تو مشکل نہیں. حضرت نے خود اس کا حل بدلا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ دور حدیث شریف میں روزانہ طالب علم کوئی ایک حدیث یاد کرے. روزانہ طالب علم کتنی حدیث یاد کرے؟ ایک. تو سال بھر میں ایام تعلیم تقریباً 200 سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں. تو صرف ایام تعلیم میں بھی اگر وہ یاد کرتا ہے تب بھی ایک سال میں کتنی حدیثیں یاد کر لے گا؟ 200 حدیث یاد. اسی لیے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا معمول یہ تھا کہ وہ بخاری جب پڑھانا شروع کرتے تھے تو طلباء کو سب سے پہلے
وہ حدیثیں یاد کراتے تھے جن حدیث میں اسماء اللہ الحسنی. کون سی حدیث یاد کراتے تھے؟ اس میں کیا ہے؟ اسماء اللہ الحسنی. اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں. اور ایک روایت میں ہے للہ 100 اسم من دخلها 100 اسم الا واحدا من دخلها من احصاها دخل الجنہ، جو اسے یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ حدیث صحیح ہے، محدثین نے اس کی صحت پر اتفاق ظاہر کیا ہے. تو اس لیے طلباء کو اللہ کے 99 نام کیا ہونے چاہیے؟ یاد ہونے چاہیے. تو مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے، ہم بھی مفتی صاحب کے اسی طرز عمل پر آج سے آئندہ کل سے عمل کیا کر دیں گے؟ شروع کر دیں گے. اور سب سے پہلے اسماء اللہ الحسنی کے اوپر جو حدیثیں ہیں تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو ایک ایک دو لکھواتا رہوں گا. اور اسماء اللہ الحسنی کو سب سے پہلے ہر طالب علم کو یاد کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ حدیثیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، معاشرت سے، معیشت سے متعلق چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا روزانہ کوئی ایک حدیث منتخب کر لاؤں گا، وہ آپ کو لکھوا دیا کروں گا، تو اس کو آپ کو روزانہ یاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کو نیت کرنی ہے کہ کتنی حدیثیں یاد کرنی ہے سال بھر میں؟ کم سے کم 200. کم سے کم کتنی حدیث یاد ہونی چاہیے؟ 200. تو متن ہوتا ہے، تو اس لیے متن حدیث کو یاد کرنے کا رواج عربوں کے یہاں پر، خاص طور پر شناقطہ کے یہاں پر، شنقیطی لوگ یہ پوری سیاہ ستہ یاد کرتے ہیں. سیاہ ستہ بھی یاد کرتے ہیں، مسند دارمی بھی یاد کر ڈالتے ہیں، سنن دار قطنی بھی یاد کر ڈالتے ہیں، موطئین بھی یاد کر لیتے ہیں، موطا مالک بھی یاد کر لیتے ہیں. تو یہ یہاں پر عام رواج ہے. اصل میں ہماری طبیعت میں سستی آ گئی، غفلت آ گئی. اس لیے کہ جب زندگی میں تعیش آتا ہے، تھوڑی راحت والی زندگی ملتی ہے انسان کو، تو انسان خود بخود سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. پنکھا چل رہا ہے، گرمی لگی تو پنکھا شروع کر دیا، بلڈنگیں بنی ہوئی ہماری، رہنے کے لیے اچھا ہے، کھانے کے لیے اچھا ملتا ہے. اب یہ شناقطہ غربت کا شکار ہے آج بھی. ان کے یہاں آج بھی بیل گاڑیاں چلتی ہیں، گھوڑے گاڑیاں چلتی ہے آج بھی. تو جتنی غربت ہوتی ہے آدمی اتنا زیادہ محنت کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا خود، اور خود حضور دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے مسکینوں میں شامل فرما. تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انی لا اخاف علیکم الفقر انما اخاف علیکم الغنی، کہ میں تمہارے اوپر فقر کا اندیشہ نہیں کرتا ہوں، فقر سے خوف نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے خوف ہے کس سے؟ مالداری سے. کہ جب تمہارے پاس مال کی فراوانی ہوگی تو وہ مال اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آئے گا، وہ سرکشی اور طغیانی کو لے کر آئے گا. اور جیسے مال بڑھتا جائے گا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بکثرت فتوحات ہونے لگی اور مال غنیمت کو جمع کیا جانے لگا، تو مال کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے. ہمارے یہاں پر مال کو دیکھ کر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رونے لگے. تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسی طرح سے یہ مال کی فراوانی ہو جائے اور تم لوگ اسی مال کے چکر میں اور اسی مال کے پیچھے دین سے دور نہ ہو جائے. تو آپ نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا وہ بالکل کیا تھا؟ صحیح تھا. ہاں. تو شناقطہ جو ہے آج بھی احادیث اور متون بکثرت یاد کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر چونکہ ساری سہولتیں ہو گئی ہے تو اس سہولتوں کا شکار ہو کر علماء یہ غفلت اور سستی کا شکار ہے. ورنہ آج سے 25-50 سال پہلے کے ہمارے مدارس کے جو سنہرے دور
کہ طلباء کے اگر آپ نیتیوں کو آپ پڑھیں گے، جس کو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب آداب المتعلم اور آداب المعلم میں، آداب المتعلمین اور آداب المعلمین میں لکھے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے قسم پرسی میں طلباء نے زندگی گزاری۔ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ جو محدث بھی تھے، قاری بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اصولی بھی تھے، منطقی اور فلسفی بھی تھے۔ بچپن میں حضرت کے ساتھ، چونکہ ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے وہ، تو ان کے ساتھ رہنے کا بہت موقع ملا، ان کی خدمت کا۔ پورا دن قرآن پڑھتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے دیکھیے تو کیا کرتے تھے، چلو بھائی ہم کو تھوڑا سا آرام کرنا ہے، ایسا کر کر ایسا چادر اوڑھ کر منہ پر ڈال دیتے، اور جب اپنے قریب جا کر دیکھو تو قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایسا نہیں بولتے سونا ہے بھائی، تھوڑا سا آرام کرنا ہے، ایسا کر کے لیٹ جاتے تھے اور پھر کیا پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے۔ تو انہوں نے خود اپنی بیتی لکھی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے، کھانا ہوتا نہیں تھا مدرسے میں، اتنی آسانی سے کھانا میسر نہیں تھا، تو جو سبزی والے اور پھل فروٹ والے جو خراب مال سمجھ کے پھینک دیتے تھے، جب دکانیں بند کر کے وہ چلے جاتے تھے، اس کو چن کے لاتے تھے اور اس میں سے جو اچھا ہوتا تھا وہ نکال کر کھا لیتے۔ ایسے طالب علم تھے۔ یہ ابھی کا کوئی بہت آپ کو آج سے 1200 1000 سال پہلے کی بات نہیں بیان کی جا رہی، 50-60 سال پہلے کی بات بیان کی جا رہی کہ 50-60 سال پہلے بھی ہمارے سلف صالحین اور ہمارے اکابرین نے اسی طریقے سے علم کیا کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ مدرسہ صفہ جو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں، اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ غیر اقامتی درسگاہ حضور کے زمانے میں سب سے پہلی ہے دار ارقم ابن ابی ارقم۔ یہ کیسی ہے غیر اقامتی درسگاہ؟ مکہ مکرمہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو سب یہ کہاں جمع ہوتے تھے؟ دار ارقم ابن ابی ارقم، حضرت ارقم ابن ابی ارقم کے گھر پر جمع ہوتے۔ ان کا گھر بڑا تھا اور مکہ سے بالکل باہر واقع تھا، تو زیادہ کی لوگوں کی نظر بھی اس پر رہتی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام سیکھنے سکھانے کا مرکز بنایا۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ دار ارقم ابن ابی ارقم یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غیر اقامتی مدرسہ ہے، سب سے پہلا۔ اور پھر جب مدینہ تشریف لے آئے تو ظاہر سی بات ہے مدینہ آنے کے بعد اسلام کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا، تو یہاں پر سب سے پہلا مدرسہ اقامتی درسگاہ وہ کیا ہے؟ مدرسۃ الصفہ۔ مدرسۃ الصفہ کے ممتاز طالب علم راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طالب علمی کا دور آپ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ کس طرح سے ایسے ہی ابو ہریرہ کتاب کے ہر صفحے پر آ کر نہیں ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشقتیں اٹھائی طلب علم کے خاطر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے مرگی کی بیماری ہے یا کوئی بے ہوش ہونے کی بیماری ہے، ایسا سمجھ کے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں واللہ ما بی مرض ولکنی جائع، خدا کی قسم مجھے کوئی مرض نہیں تھا، بھوک سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتا، بھوک سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو کر کیا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے عطا الاسکندرانی نے بڑی قیمتی بات کی ہے کہ جو شخص طالب علمی کے زمانے میں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم و تحصیلہ کے ٹائٹل کے اوپر شیخ عطا کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ جو شخص طالب علمی کے زمانے میں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ تو کہا کہ طالب علمی کے زمانے میں جو اپنے آپ کو بہت شرٹ کٹ اور وٹ کے اندر میں رکھتے ہیں ان کو کبھی عزت نہیں ملتی، اور جو طالب علمی کے زمانے میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں علم کے خاطر،
تو فرماتے ہیں اللہ ایسے ہی لوگوں کو عزت سے کیا کرتا ہے؟ نوازتا ہے. بہرحال تو امام بخاری کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، تو یہ کتاب کا نام، اس کے علاوہ اس کتاب کے سلسلے میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ فن حدیث کی ایک اہم ترین کتاب ہے، اور ہمارے درس نظامی کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ اس درس نظامی میں ان تمام علوم کو پڑھایا جاتا ہے جن کو اسلام کی افہام اور تفہیم، دعوت اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور خود اسلام پر عمل کرنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہو سکتی ہے ان تمام کے تمام علوم کو درس نظامی کا حصہ بنائے گئے. ایک عربی کا مقالہ بھی کچھ مدت پہلے میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ آخری 150 سال میں عالم اسلام یا عروج سے زوال کی طرف آئے. ویسے زوال تو 200-250 سال پہلے شروع ہوا، لیکن تیزی کے ساتھ 150 سال میں مسلمان زوال پذیر ہوئے. اسلام کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتا ہے. زوال کا شکار کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، اسلام سے اپنے رشتے کے کمزور ہونے کی وجہ سے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. اسلام نہ علمی میدان میں کبھی شکست کھاتا ہے اور نہ عملی میدان میں کبھی شکست کھاتا ہے، اور وہ کھا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام، اس کا مصدر اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات جیسے نقائص سے پاک ہے، تو اگر اسلام پر زوال آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کا زوال کا شکار ہوگی، جبکہ کبھی ایسا ہو سکتا نہیں. تو مسلمان یہ تو زوال کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر لوگوں نے بہت لکھا. جن لوگوں نے لکھا ان میں سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے علمی زوال کا ایک بنیادی سبب عالم اسلام میں علوم اسلامیہ کی تدریس اور اس کے منہج میں تبدیلی، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے مسلمان علمی دنیا میں زوال کا شکار ہوئے. کہا کیسے؟ کہا اس طور پر کہ علوم اسلامیہ جو ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح جڑے ہوئے. حدیث ہو، تفسیر ہو، علم کلام ہو، علم العقائد ہو، علم فقہ ہو، علم اصول فقہ ہو، جو علوم عالیہ ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علوم عربیہ بھی. اب عالم اسلام میں کیا ہوا، ہمارے بر صغیر کو چھوڑ کر، کہ پہلے عربی سکھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عربی سیکھنے کے بعد طالب علم اپنی پسند سے کبھی فقہ سیکھتا ہے، کبھی کلیت الحدیث میں چلا جاتا ہے، کبھی کلیت اللغہ میں چلا جاتا ہے، بنیادی عربی سیکھنے کے بعد. تو فرماتے ہیں یہ تخصصات نے بھی بیڑا غرق کیا. ایک زمانے تک مجھے اس بات سے اتفاق نہیں تھا، لیکن جب عالم عرب میں کثرت سے آنا جانا ہوا تو میں نے کہا کہ جس مفکر نے بھی یہ بات کہی بالکل درست کہی، کہ اب کیا ہو گیا کہ جو لوگ بیکلوریوس، ماجسٹر یعنی بی اے، ایم اے، دکتورا، پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کسی ایک فن کو پسند کر لیتے ہیں. فقہ تو فقہ، اب وہ فقہ میں تو خوب اچھی طرح سے جانکاری رکھتا ہے، لیکن اس کو پوچھو تو حدیث کا الف با بھی نہیں آتا.
جبکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ فقہ کو حدیث سے جدا کرو، یا حدیث کو فقہ سے جدا کرو، یا حدیث کو تفسیر سے جدا کرو، یا تفسیر کو حدیث سے جدا کرو. اسی لیے تو الجامع کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الجامع کہتے ہیں. کیوں؟ لأن الدین جامع، دین جامع ہے. ہمارا دین کسی ایک شعبہ حیات کے لیے نہیں کہ عقیدے کو جان لیا، فقہ کو جان لیا، ہو گئے مسلمان. نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تو انگریزوں کا اور مغربی استعمار کا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ سیاست اور دین کا رشتہ نہیں. التفرقۃ بین الدین والسیاسہ، یہ مسلمان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں تو دین اور سیاست دونوں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، لیکن عبادت کر کر بس اسلام کو وہیں چھوڑ کر آئے. بازار میں آئے تو آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں، تو پھر کیا کہا؟ الرأسمالیہ، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، الاشتراکیہ، سوشلزم، اور فیشن کی دنیا میں آؤ تو کہاں کہ دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا. کہا نہیں، یہ دین بازار میں بھی ہے، یہ دین ایوان سلطنت میں بھی ہے، یہ دین پولیس اسٹیشن میں بھی ہے، یہ دین داخانے میں بھی ہے، یہ دین بس اڈے پر بھی ہے، یہ دین ہوائی اڈے پر بھی ہے. زندگی کے ہر قدم پر یہ دین ساتھ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو عالم اسلام میں برپا ہوا کہ آہستہ آہستہ. اسی لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اگرچہ ان کے تمام رائے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے جو مجھے پسند آئی. انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد اور دنیا کے مختلف خطوں میں چھا جانے کے بعد وہاں پر مسلمان تو باقی رہا، مگر اسلام جیسا چاہیے ویسا باقی نہیں رہا. مسلمان تو باقی رہا مگر کیا نہیں باقی رہا؟ اسلام جیسا چاہیے. کیوں؟ سیاست سے اسلام کو نکال دیا گیا، جمہوریت کو اسی جگہ پر لا کر بٹھا دیا. الدیمقراطیہ، ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں اور جس کو ہم لوگ جمہوریت کہتے ہیں، تو الدیمقراطیہ کہا کہ نہیں، سیاست میں تو ہی چلے گا. کس نے کہا؟ یہ ناممکن ہے. اسلام کا نظام سیاست الخلافت الاسلامیہ. جمہوریت ہماری مجبوری تو ہو سکتی ہے، مگر جمہوریت ہمارے دین کا جز نہیں ہو سکتا. مجبوری ہو سکتی ہے کہ ہم زوال کا شکار ہے تو جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں تو جمہوری اصول کے ہم کو پاسداری کرنی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. لیکن مسلمان کے لیے قیام خلافت کے لیے سعی کرنا یہ اس کے فرائض میں سے. آج تو اس سے بھی ڈرتے لوگ، کہا کہ خلافت کے قائم کرنے کا نام لو تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. پوری دنیا میں لوگ اپنے مذہب کے مطابق حکومت قائم کر سکتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ہمارا مستقل دین ہے جو سیاست میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ اس پر امام ماوردی اور اس جیسے بزرگوں نے الاحکام السلطانیہ کہ بادشاہت کے کیا اسلام میں احکام اور آداب ہیں، تو مستقل اس موضوعات پر دسیوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور آج بھی لکھی جا رہی ہیں. حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے داماد تھے، انصاری. انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے اسلام کا نظام سیاست، جس میں سمجھایا ہے کہ اسلام، اردو میں ہے، کہ اسلام کا نظام سیاست کیا ہے. اسی طریقے سے افغانستان کے ایک طالبان کے دور کے ایک وزیر ہے
ایک جج گزرے ہیں، بلکہ ابھی بھی حیات ہیں، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلامی نظام سیاست، تقریباً 1200 صفحے کی 2 جلدیں ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری چوک یا غلطی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا، نہیں۔ یہ دنیا میں سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ دین کا شعبہ ہائے حیات سے نکلنا، دین کا مختلف شعبوں سے نکلنا، یہی اس دنیا میں فساد کی جڑ ہے۔ حضرت عمر اسی لیے فرماتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام ولو ابتغینا العزت بغیر الاسلام لاذلنا اللہ، کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کس کی برکت سے؟ اسلام کی برکت سے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا لأذلنا اللہ، تو اللہ ہمیں کیا کر دے گا؟ ذلیل کر چھوڑ دے گا۔ یہ حضرت عمر کا انتہائی تاریخی مقولہ ہے، بڑا قیمتی مقولہ ہے آپ کا، آپ نے صراحتاً کہا۔ اسی لیے قرآن کریم ہر جگہ پر کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمین نہیں کہا قرآن، تعبیر کیا استعمال کی وہاں پر؟ مومنین، اس لیے کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ظاہری رسم و رواج کا پابند، اور مومن کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان جس کے سوداء قلب میں جاگزی ہو، اس کے دل کے نہا خانے میں پہنچ گیا ہو ایمان اور اسلام، اس کے بدن کے ہر جز اور اس کے ریشے ریشے میں سرایت کر جاوے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے۔ جب ایمان انسان کے ریشے ریشے میں بستا ہے تو وہ کہتا ہے فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جم کان للہ مقتلی، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جم کان للہ مقتلی۔ صحابی ہے جن کو کفار مکہ نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان کو مارنے کی تیاری کی، اور سب نے مارنے کے لیے جب تیار ہوئے تو ان کو پوچھنے لگا کہ آپ کس طریقے سے مرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ شعر کہا فلست ابالی حین اقتل مسلما، کہ اگر میں اسلام کے ساتھ مارا جا رہا ہوں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، علی ای جنب کان للہ مقتلی، اللہ کے خاطر جس طرح سے بھی مجھے مار دیا جائے مجھے منظور ہے، جس طرح سے بھی مجھے مار دیا جائے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ ایمان، یہ اسلام نہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ جب ایمان سرایت کرتا ہے تو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اس میں ہے، ختم ہو گئی بات، چاہے کسی کو یہ میرا کرنا یا میرا کہنا پسند آئے یا نہ آئے، میرا رب راضی۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرات صحابہ کو ڈرایا گیا، اور کیا کہا گیا؟ جمعوا له فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کہا کہ پورا غزوہ خندق کے موقع پر، غزوۃ الاحزاب کے موقع پر پورا جزیرۃ العرب جمع ہو رہا ہے، اور ان کو ڈرایا کہ اتنا جزیرۃ العرب کے 10,000 لوگ جمع ہوں گے، اور مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر کر تم کو سب کو کیا کر دیں گے؟ نیست و نابود کر دیں گے۔ کہا حضرات صحابہ کا ایمان تھا، فخشوہم، انہوں نے ڈرایا ان کو، فزادہم ایمانا، تو ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا، وقالوا، اور وہ پکار اٹھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ یہ کیا ہمارا بگاڑ ہے، ہمیں تو اللہ کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ اللہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر یقین بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ایمان کی محنت میں، اسی لیے تو وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قرآن کہتا ہے کہ دیہاتیوں نے کہا کہ آمنا،
کہ ہم ایمان لے آئے. کہا ان سے کہہ دیجئے, کیا کہو, اسلمنا, ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے ہو, کیونکہ وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں تھے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ, کا ایمان تو کب ہوگا, جب دل میں سرایت کر جائے گا, تب جا کر کہا جائے گا کہ اب کیا ہے, سوداء قلب میں عزل العوازل حول قلبی التائہ وهو الأحبة منه في سودائه. تو کہا هو الأحبة کے بجائے هو اللہ اور هو الاسلام اور هو الایمان جب سرایت کر جائے گا, کہاں پر, فی سودائہ, سوداء قلب میں, تب کہا جائے گا کہ اب یہ کیا ہے, ایمان. تو بہرحال اس لیے اسلام ایک جامع مذہب ہے. اس تصور کو خود ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے, اور اسی تصور کو پورے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے, اور پوری انسانیت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ نام ہے دستور حیات اور نظام حیات کا. اسلام صرف دین, اسلام صرف مذہب اور ریلیجن نہیں ہے, یہ ایک مکمل نظام حیات ہے. انسان کے ماقبل ولادت سے لے کر مابعد موت تک کے لیے, کیا بول رہا ہوں, موت سے یعنی پیدا ہونے سے موت تک نہیں بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں میں, ماقبل ولادت سے لے کر مابعد موت تک. ماقبل ولادت آپ کہیں گے بھی آیا نہیں, کیسے شروع ہو گیا, آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے, آنے سے پہلے ہی کیا ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. کہ پیٹ میں بچہ ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مشوہ الخلقہ ہے. آج کل ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, ڈراتے ہیں کہ ابھی پیٹ میں بچہ ہے, یہ اس کی خلقت صحیح نہیں ہے, یہ معذور ہوگا, اس کا وال میں سوراخ ہوگا, اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو شیخ یوسف القرضاوی وہ فرماتے ہیں اپنے فتاوی معاصرہ میں کہ ایک شخص نے امریکہ سے مجھے سوال کیا کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے, میرے اولاد نہیں, ابھی میری بیوی حاملہ ہے. اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سونوگرافی سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ بچہ مشوہ الخلقہ ہے, یہ پیدا بھی ہوگا تو معذور ہوگا یا بہت ساری بیماریوں کو ساتھ میں لے کر آئے گا, اس لیے آپ حمل گرا دیجیے. یہ ماقبل الولادہ بتا رہا ہوں. تو اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو لکھ کر دیا کہ ڈاکٹر کی بات ظنی ہے اور اسلام کی تعلیمات یہ یقینی اور قطعی ہے. اس کی اس بات پر آپ بھروسہ مت کیجیے, جیسا بھی ہوگا اللہ کی مرضی. آپ صرف ڈاکٹر کے یہ کہنے پر اس حمل کو گرا سکتے نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد پھر خط آیا اس کا, تو اس نے ایک تصویر بھیجی, جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کی تصویر تھی, اور پھر اس کے بعد اس میں نیچے عبارت لکھی گئی, شکرا لک یا شیخ بعد اللہ تعالی انقذتنی من مشارق الاطباء والجراحین, کہ آپ نے مجھے ڈاکٹروں کے آلے سے قتل ہونے سے بچایا. پھر اس نے لکھا کہ بچہ پیدا ہوا, کوئی مشوہ الخلقہ نہیں, اور لڑکا پیدا ہوا اور بہت خوبصورت ہے. میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اسلام کی روشنی میں مجھے کہا کہ آپ اس کو مت گرائیے, اور میں نہیں گرایا, اور اللہ نے مجھے اولاد سے جو محروم تھا, مجھے اللہ نے میرے گھر میں اولاد عطا فرمائی اور میرا گھر آباد ہو گیا. تو ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے, اٹکل پچو. یہ کیا ہوتے ہیں, اٹکل, یعنی رمیتم بغیر رامی, اندھا مارتے ہیں, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں تو نہیں. تو یہ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ما قبل الولادہ ہے نا اسلام, ما قبل الولادہ. اب مر گیا آدمی, قبر میں دفن کر دیا, اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد اگر کبھی ضرورت پڑی وہاں پر کسی اور کو دفنانے کی
یا اس کی لاش کو دوسری جگہ پر منتقل کرنے کی، تو اسلام فقہا سے اور مفتیوں سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ما بعد الموت بھی اسلام کیا ہے؟ جاری. ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اسلام یہ انفرادی، اجتماعی، تمام شعبہ حیات کے اندر ہمارے ساتھ. اسی لیے یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ یا کوئی صورتحال وجود میں آئے اور اسلام کے پاس اس کا حل نہ ہو. مشکلیں نہیں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں؟ ناممکن ہے کہ اسلام کے پاس اس کا حل نہ ہو. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں دنیا کتنی ترقی کر جائے لیکن ان کے مسائل کتاب و سنت سے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہوتے رہے. اس لیے کہ خالق و مالک کی کتاب وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا، اس ذات کی کتاب ہے جس ذات کو معلوم ہے قیامت تک دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے. دنیا میں ہوائی جہاز آیا تو ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، ابھی پتا چلا کہ ارے انسان نے ہوائی جہاز بنایا. جب سے دنیا بنائی اس سے 70 سال پہلے جب تقدیر لکھی گئی، جب سے اللہ کو معلوم کہ حضرت انسان ہوائی جہاز بھی کیا کرنے والا ہے؟ بنانے والا ہے. تو اسی اعتبار سے اللہ کی نصوص ہے، اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر میں احکام کو کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے. ابھی انسان چاند پہ چلا گیا تو ایسا نہیں کہ اللہ کو ابھی پتا چلا کہ حضرت انسان تو چاند پہ بھی پہنچ گئے. ارے یہ سورج پہ پہنچے، یہ مریخ پہ پہنچے، جہاں پہنچنا ہو پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر راکٹ کے، بغیر ہوائی جہاز کے، بغیر کسی چیز کے جہاں کوئی نہیں پہنچتا ہے اللہ وہاں تک لے گئے اور انسان کو کہا ذرا جا کے بتا تو جاتا ہے کیا؟ هذا تحدی کبیر، سب سے بڑا چیلنج ہے. انسان جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا، کہاں تک جائے گا؟ پہلے آسمان تک تو نہیں جا سکتا ہے. پہلے آسمان تک کون جائے گا؟ یہ جس قرۂ ارض میں ہم رہتے ہیں، جس قرۂ ارض میں ہم کیا رہتے ہیں، یہ قرۂ ارض ایک کہکشاں میں ہے جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے. کیا نام دیا انہوں نے؟ ملکی وے. اس کہکشاں میں ایسی ہماری زمین جیسے اور اس سے کئی گنا بڑے بڑے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سیارے ہیں. اور جیسی ہماری ملکی وے ہے ایسی کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ملکی وے ہے. ان سب کو جب پار کیا جاتا ہے، جب جا کر پہلے آسمان میں انسان کیا ہوتا ہے؟ پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور عرش تک جا کر آئے اور کہا کہ تو چل جا، کتنا مقابلہ کرے گا؟ اسلام کا سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں، اس کا باپ نے، اس کا دادا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. کون نہیں مقابلہ کر سکتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا باپ دادا. وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن چیلنج کرتا ہے. کون چیلنج کر سکتا ہے ایسے؟ صرف قرآن کو یہ حق ہے کہ وہ چیلنج کرے. وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، کہ سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن کی طرح، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، قرآن کہتا ہے چیلنج ہے ہمارا، اس کا مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے معاون بن جائے، کہ سب مل کر سوچ سمجھ کر اپنے کرتے ہیں، کتنا بھی کریں. اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتا ہے نا. انسان اگر اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتا ہے تو اس کو کہا کہ ذرا یہ زمین اور آسمان کی فضاؤں سے باہر نکل کے بتا. الثقلین، انسان اور جنات کو قرآن نے کسے تعبیر کیا ہے؟ الثقلین سے. سورہ رحمان میں ہے نا، کسے تعبیر کیا گیا؟ اسے ثقلین سے. حالانکہ اللہ کی مخلوق انسان سے بڑی بڑی اور بھاری مخلوق ہے، لیکن ان دونوں کو عقل دی گئی، مکلف کیا گیا، ان کے لیے چیزوں کو مسخر کیا گیا.
تو یہ ہلکا ہو کے بھی ثقل ہے، دکھنے میں ہلکا پھلکا ہے، مگر کرنے پہ آئے تو کیا کچھ کر دے، اچھا کرنے پر آئے تو فرشتہ بن جاتا ہے، اور برا کرنے پر آئے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنے سے بھی آگے ہے۔ وہ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان آرام کر رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں اتنے شیطان پیدا ہو گئے کہ ابھی اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور قرآن کریم میں اسی لیے تو کہا، قرآن نے کیا کہا، یوحی بعضهم الی بعض، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، کہ شیطان صرف جناتوں میں نہیں ہوتے، انسان میں بھی شیطان نے شیطان کے باپ بھی ہوتے ہیں۔ ابو جہل کیا ہے، شیطان کا بھی دادا ہے۔ ارے کیا ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب آباء الشیاطین ہے، یہ سب کیا ہے، ہاں شیطان کے بھی باپ ہے۔ شیطان ان سے پناہ مانگتا تھا کہ یہ کیسی عجیب و غریب ہے، یہ تو اپنے سے بھی 10 قدم آگے، 2 قدم نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے قلب کو اور ہمیں لا تزغ قلوبنا، غلط راستے پر مت دے۔ قرآن نے یہ تعلیم اسی لیے دی، قرآن کو معلوم تھا کہ دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے، اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اللہ نے اس کو کرمنا بنی آدم کہہ دیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی انسان اپنے علم، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی سائنس اور اپنے ٹیکنالوجی اور اپنے فلسفے کی بنیاد پر اللہ کا مقابلہ کرنا چاہے، کوئی حیثیت نہیں، ایک ذرہ برابر بھی حیثیت، کتنی ذرہ، ذرے کا بھی ذرہ ہو اس کی بھی حیثیت۔ یہ تو اللہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے کیا دیا ہے، انسان کو اکرم اور افضل بنایا، اور سخر لکم ما فی السماوات کیا، کہ انسان چاند پر سورج پہ کیا سمجھتا ہے، اس نے کیا، ارے وہ اللہ نے اس کے لیے مسخر، اللہ نے کیا کیا اس کے لیے مسخر کیا، ورنہ انسان کا کیا کمال ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے بڑا انجینئر کوئی نہیں دنیا میں، ارے وہ گھونسلے بناتی ہے چڑیا، چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے نا، وہ درختوں پہ لٹکتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے، سائنس نے اس پر تحقیق کی تو سائنس کہتی ہے کہ اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ مستقل انسان کے فلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس میں پہلے ایک انٹرنس روم ہوتا ہے، میٹنگ ہال، پھر بیڈ روم ہوتا ہے، اس میں کچن ہوتا ہے، اس میں مہمانوں کے استقبال کا روم ہوتا ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ وہ ہم لوگ ایسا سمجھتے کیا ہے، وہ تو ایسے ہی، اس نے کیا کر دیا، اس نے ایسے ہی نہیں بنایا۔ تو اللہ انسان کو سکھانا چاہتا ہے کہ تو بہت بڑا مہندس بنتا ہے، ذرا جا کے ہماری چڑیا کے پاس جا کے دیکھ لے، تیرے سے بڑی مہندس ہے وہ تجھ سے بڑی کیا ہے، مہندس۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، انسان ایسا سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ ہوشیار اور فصیح اور بلیغ کوئی نہیں، کا اتنا فصیح و بلیغ کلام کیا کہ مستقل صرف چونٹی کے کلام کی فصاحت اور بلاغت پر کتابیں لکھی لوگوں کہ اس کا کلام کتنا فصیح و بلیغ تھا۔ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کتنی ہوشیار تھی وہ چونٹی، جو 50 نہیں 100 بھی مر جائے تو اپنے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ پاؤں کے نیچے آگے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تو کیا بولتی ہے، وہ تمہیں رونڈ ڈالے، وہم لا یشعرون، بے خیالی میں، جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے وہ، لیکن ہم چھوٹی سی مخلوق ہے، ان کو نظر نہیں آئے گی، اور ہم ان کے پاؤں میں کیا ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔
تو کیا بولتی ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خیالی میں ان سے ایسا ہوگا، جان بوجھ کے ایسا، کیونکہ یہ تو نبی کے ساتھ ہے نا سب، اور نبی تو انصاف سکھاتا ہے، نبی تو اس طریقے سے مارنا دھاڑنا اور قتل کرنا سکھاتا نہیں ہے۔ تو کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اسی لیے تو حضرت سلیمان کو ہنسی آئی، کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہا اس کی بات کو سن کر ابراہیم اسماعیل سلیمان علیہ السلام تبسم اور مسکرانے لگے، یعنی صرف تبسم نہیں کیا بلکہ وہ تبسم ان کو ہنسی تک لے گئے۔ کہا کہ یہ اتنی سی ہے اور اتنی بھاری باتیں کرتی ہے، کہا پکڑ کے لاؤ اس کو۔ تو جب ان کو کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا کہ ہم تم کو روٹ ڈالیں، کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے میں نے تھوڑی کہا کہ بالعمد آپ ایسا کریں گے، لا يشعرون کا ساتھ میں باقاعدہ احادیث مبارکہ میں ان کے سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کے اوپر تفصیل کے ساتھ کیا ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ تو یہ سب اللہ نے قرآن میں اسی لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگے گا، بولے گا بس کر، تو ہمارے عصفور تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور عصفور تو بہت دور کی بات، ہماری نملہ تک بھی تو پہنچ سکتا نہیں۔ کہاں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ نملۃ، چوٹی، اس کی ذہانت اور فطانت ان کی مستقل مملکت ہوتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تو اس کی بھی مستقل دنیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کا کیوں ذکر کیا؟ اسی لیے ذکر کیا تاکہ انسان کا دماغ ٹھکانے رہے، انسان کا دماغ کیسا رہے؟ ٹھکانے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ تھوڑا کچھ کرنے لگے گا اور پھر پھول کے پھگا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پھول کے چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جائے گا۔ چنے کا جھاڑ ہوتا ہے نا، ارے چنے کا پودا ہوتا ہے، اس میں کوئی چڑھ سکتا ہے؟ تو چنے کے جھاڑ پر چڑھنے کا ضرب المثل کیا مطلب اس کا؟ دورے میں پہنچ گئے، معلوم نہیں۔ ارے اردو زبان اپنی مادری زبان ہے، کچھ تو پتا ہونا چاہیے۔ یعنی جو چیز اس نے نہیں کی اور اس کے اوپر اترائے، جو چیز اس کی قدرت میں نہیں اور اس نے نہیں کی اور اسی پر اترانے لگے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چنے کے جھاڑ پہ چڑھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چنے کے جھاڑ پر، کہ بھائی چنے کا پودا تو پاؤں رکھتے ہیں فوراً ٹوٹ جائے گا، وہ تو چڑھے گا کہاں سے؟ تو انسان جو چیز خود نہیں کر سکتا اپنے بلبوتے پر، اس کے باوجود اس کی طرف جب منسوب کیا جاوے تو وہ کیا ہو جاوے؟ پھولا نہ سمائے۔ تو کس کو بولتے ہیں کہ حضرت چنے کے جھاڑ پہ چڑھ گئے۔ وَقَدْ صَعِدَ الْحَضْرَةُ عَلَى جَعْرِ الْچَنَا، حضرت چنے کے جھاڑ پہ کیا ہو گئے؟ چڑھ گئے۔ تو اس لیے قرآن کریم، اسی لیے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف کی جاوے تو انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو نا سورہ آل عمران کے اخیر میں ہے، کیا ہے؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ قرآن میں ایک ایک چیز قرآن بیان کرتا ہے، انسان صرف اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے۔ جیسا ہمارا طالب علم اور آج کا مسلمان اور انسان موبائل سے وابستہ ہے نا، اگر ایسا قرآن سے وابستہ ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہیں، آسان حل ہیں۔ جتنی دلچسپی ہم کو کس میں ہے؟ دجال الموبائل میں ہے، اتنی ہی دلچسپی اگر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ ہو جائے تو سارے مسائل حل۔ لیکن آسان نہیں ہے نا، آسان ہے کب؟ جب انسان چاہے تو آسان ہے، کب؟ جب انسان۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے اس کے لیے ہمت، حوصلہ، ارادہ کرنا پڑتا ہے، نیت کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ سے مانگنا۔ لیکن آج ہمارے پاس فرصت نہیں دعا کرنے کی، ٹائم نہیں ملتا۔ کس میں سے؟ تیری میری کرنے سے اور موبائل سے۔
ایسا نہیں کہ بھائی چلو حدیث پڑھتے ہیں تو 15-20 منٹ پہلے مغرب سے پہلے مسجد میں جائیں، اللہ سے مانگیں۔ صبح میں جلدی اٹھے، صبح میں جلدی بھی اٹھ کے اٹھائیں گے، مسجد میں آئیں گے اور مسجد میں آنے کے بعد سو جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جب نیند تقسیم ہو رہی تھی تو پورے بڑے بڑے ٹینکر لے کے گئے تھے، اور جب علم تقسیم ہو رہا تھا تو چمچ لے کے گئے تھے۔ الٹا ہوتا تو اچھا تھا۔ اتنی نیند آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی نیند کیسے آتی ہے۔ امام شرف الدین یحییٰ النووی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے علم کے حصول کے زمانے میں ما ذاق ظہری طعم الارض، اتنا پیارا جملہ لگتا ہے مجھے، ما ذاق ظہری طعم الارض، کہا کتنے سال گزر گئے میری پشت نے زمین کا مزہ نہیں چکھا۔ ما ذاق ظہری طعم الارض، میری پشت نے کس کا مزہ نہیں چکھا؟ زمین کا مزہ نہیں چکھا۔ ای ما نمتو، اس کا مطلب وہ کنایا ہے کس سے کہ میں سویا نہیں، میں سویا نہیں۔ امام شرف الدین یحییٰ النووی کتنی عمر ہوئی؟ 40 سے 42 سال عمر ہوئی۔ کتنی؟ اور کتابیں کتنی لکھی؟ 250 کتاب۔ کتنی عمر ہوتی ہے؟ 40 سے 42 سال، لیکن کتنی کتابیں لکھتے ہیں؟ اور اس میں بھی کیسی کتابیں؟ کوئی 5 جلدوں میں، کوئی 10 جلدوں میں۔ المجموع لکھی، زیادہ نہیں، صرف 40 جلدوں میں۔ المجموع ہمارے کتب خانے میں جا کے دیکھنا، اس کو پوری الماری بھری ہوئی ہے، ایسا دیکھے تو آدمی کو غشی کیا ہو جائے، تاری ہو جائے گا، انسان تھے کہ جنات تھے۔ اور عمر کتنی پائی؟ امام سیبوئے کرتے رہتے ہیں، کتنی عمر پائی؟ 30 سال۔ ارے امام سیبوئے کی عمر کتنی ہوئی؟ صرف 30 سال عمر ہوئی، اور وہ علوم عربیہ پر سب سے پہلے کتاب لکھنے والا۔ طبیعت میں سادگی کتنی، کسی نے ان کو پوچھا اتنی پیاری کتاب لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ بولے کیا نام اس کا؟ الکتاب۔ کیا نام اس کا؟ تکلف نہیں تھا ان کی زندگی میں، کتاب کا نام بھی کیا رکھا انہوں نے؟ الکتاب۔ کچھ بھی نہیں، کتاب ہے تو اس پر الف داخل دو، الکتاب، بس ختم ہو گئی بات۔ مدونین نحو میں شمار، 30 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، صرف 30 سال۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے انسان تھے مجنون العربیہ، عربیت کے مجنون تھے، عربیت کے مجنون تھے۔ ایسی عربیت ان کے دل و دماغ پر، ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا عربیت کیا۔ وہ لوگ ان کو مجنون کہتے تھے۔ وہ خلیفہ کے پاس جاتے تھے، خلیفہ کو بھی کچھ بھی کڑوی کسلی سنا کے آ جاتے تھے، تو خلیفہ کیا بولتے ہیں؟ انہم مجنون، یہ کیا ہے؟ مجنون۔ تو ان کے تلامذہ کہتے تھے ما بھی جنون الا جنون العلم، وہ حقیقت میں مجنون نہیں تھے مگر علم کا جنون ایسا تھا کہ ان کو اس کے علاوہ دوسرا کچھ سمجھتا ہی نہیں، ان کا دوسرا کچھ سمجھتا۔ امام نووی کے بارے میں آتے ہیں کہ امام نووی ایسے مست مگن رہتے تھے لکھنے پڑھنے کے اندر میں کہ ان کے بال بڑے بڑے ہو، لوگ کہتے تھے کہ بھیا کچھ لیں گا بال کاٹنے کے؟ بال تو کاٹ، کہاں جا رہے ہیں دیکھ۔ تب جا کے ان کو پتا چلتا تھا کہ میرے بال کیا ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے۔ کوئی بتا نہیں، وہاں تک ان کو پتا نہیں چلتا تھا کہ میرے بال کیا ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے۔ اپنے آپ کو بھول گئے تھے، اپنے آپ کیا ہو گئے تھے؟ بھول گئے۔ اور یہاں تو ٹائم پہ کھانا چاہیے، ٹائم پہ سونا چاہیے، نہیں، ایسے علم نہیں آتا۔ ما ذاق ظہری طعم الارض، اس علم کے لیے یہ سب چاہیے۔ اب اگر عربی سے دلچسپی ہے تو مجھے تو عربی زبان سے بڑی دلچسپی رہی طالب علمی کے زمانے سے۔ عربی دوم کے بعد
میں نے کبھی اردو کتاب نہیں اٹھائی. ہاں کون سی کتاب نہیں اٹھائی؟ اردو کتاب نہیں پڑھتا تھا, صرف عربی پڑھتا. اس کا فائدہ ہوا مجھے. ہمارے 2-3 اساتذہ تو انہوں نے کہا کہ عربی کے سوا کچھ پڑھنا, اگر کوئی اردو کی کتاب دیکھی نا ہاتھ میں تو ہاتھ توڑ ڈالوں گا. پھر ہم کو ڈر بھی لگتا تھا کہ ہاتھ توڑ ڈالیں گے, اس سے اچھا اپن عربی بھی پڑھتے رہو. تو وہ عربی کی عادت ہو گئی, تو جتنا عربی جمتا ہے اتنا اردو نہیں جمتا. تو اور اس لیے کہ پورا اسلام عربی میں, پورے علوم اسلامی عربی میں, جب تک کہ آپ کو عربی نہیں آئے گی وہاں تک کہ کچھ نہیں آئے گا. میں تو عربی کی کوئی اچھی عبارت سنتا ہوں تو سنتے ہی مجھے یاد ہو جاتی. دلچسپی ہونی چاہیے انسان. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے چہرے پر اس کے کیا آثار ہوتے تھے. تو راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ انما طفی علی وجهه الرمان. کیسی عربی, اللہ کا ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا. کہ انما طفی علی وجهه الرمان. حضرت عائشہ, حضرت ابو ہریرہ ایسی عربی بولتے تھے. چھوٹے چھوٹے جملے حدیث میں ان کے آتے ہیں, لیکن اتنے پیارے جملے ہوتے ہیں. کیوں ان کی عربی اتنی بھاری کیوں؟ لأنہم حفظوا احادیث رسول اللہ. تو اس کا اثر تھا احادیث کیا. حضرت ابو ہریرہ کتنے 5700 سے زیادہ روایتیں ان کی کتابوں میں آج کتنی. اور وہ کیا بولتے تھے معلوم؟ میرے پاس 4 زنبیل ہے, اس میں سے ایک ہی کھولی, ابھی 3 زنبیل تو بند ہے جو میں نے حدیث سن رکھی. کہا کہ اگر وہ میں بیان کروں تو تمہارا دماغ بھی پھٹ جائے گا. انہ وعاء العلم ملئ علما. ابو ہریرہ ایک ایسا برتن تھے جو علم سے لبریز تھے. وعاء ملئ علما. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا اعمقهم علما. صحابہ کیا تھے؟ اعمقهم علما واقلهم تکلفا. ان کا علم بڑا گہرا تھا اور ان کی طبیعت میں تکلف نہیں تھا, سادگی تھی. اور ہمارے یہاں الٹا ہو, تکلف بہت, اور پوچھے تو کچھ نہیں. خدا پہاڑ نکلا چوہا, کچھ نہیں آتا, بنیادی چیز بھی آتی ہے. اس لیے جب تک کہ علم میں عمق نہیں آتا ہے وہاں تک کہ انسان آگے بڑھ سکتا نہیں. بہرحال تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانے کے لیے یہ کچھ چیزیں سلف صالحین کے واقعات کو بیان کیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے واقعات کو پڑھنا یہ ایمان اور علم میں ایسی تازگی پیدا کرتا ہے کہ اس سے زیادہ تازگی پیدا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں. اس لیے سلف صالحین کے ان واقعات کو پڑھنا چاہیے اور اس کا مذاکرہ اسی لیے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کنیکشن جیسے ان کا مضبوط تھا ویسے ہی ہمارا ربط بھی علم کے ساتھ کیا ہو جاوے, مضبوط ہو جاوے. انشاءاللہ آئندہ کل امام بخاری اور الجامع الصحیح للبخاری کے اوپر کلام ہوگا, اور مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب دونوں کو ساتھ میں لے کر ہم 2-3 دن میں حدیث اور بخاری سے متعلق کچھ چیزوں کو جاننے کے بعد کہ باب بدء الوحی سے کتاب کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے.